غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج مبارک ماہ سیام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ نشست میں بھی رمضان اور روزوں سے متعلق ہی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ آج ہم جس بنیادی نقطے پر معروضات سماعت فرمائیں گے وہ ہے انسان کا مقصد تخلیق اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی بجا لانا۔ اللہ رب العزت کے سب سے بڑے بندے، سب سے محبوب بندے، سب سے عظیم ترین بندے، جن کی زلفوں کی اللہ کبھی قسمیں اٹھاتا ہے تو کبھی چہرے انور کی، کبھی ان کے دست مبارک کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے تو کبھی ان کی نگاہ اٹھنے کی، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم اٹھاتے ہوئے خالق کہتا ہے: لعمرک، اے نبی جی آپ کی پوری زندگی کی قسم ہے۔ تو اس عظیم نبی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا، آپ کی سب سے بنیادی خوبی یہی بندگی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے عبد اعظم ہیں، سب سے بڑے بندے ہیں۔ اور یہ نقطہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن پاک سے ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، جہاں جہاں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بہت بڑی خوبی کو بیان کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عبد کہہ کے پکارتے ہیں، عبد کہہ کے پکارتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، بندے کو لے گئی۔ معجزہ معراج ہے۔ قرآن مجید کی نزول کی بات ہو، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں درجنوں جگہوں پر بارہا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پہ نازل فرمایا۔ تو بندگی بجا لانا اور بندہ ہونا لیکن اللہ کا، پیسے کا نہیں، دولت کا نہیں، اقتدار کا نہیں، شہرت کا نہیں، رسم و رواج کا نہیں، کھانے پینے کا نہیں، جائیداد اکٹھا کرنے کا بندہ نہیں، اقتدار اور حکومتوں کا بندہ نہیں۔ ایسے بندے پر تو لعنت وارد ہوئی ہے معاذ اللہ۔ اگر انسان کو اللہ نے بندہ بنایا ہے تو صرف اپنا بندہ بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کا کوڑا اس شخص پر برستا تھا جو بندوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتا تھا، اور آپ ببانگ دہل فرماتے تھے کہ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ اسی لیے دیا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے خالق کی بندگی میں لے کر آئیں۔ تو
انسان کا بنیادی وصف ہے بندگی بجا لانا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تو پیدائش ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ بندگی بجا لائیں۔ بندگی کس چیز کا نام ہے؟ عبدیت کس چیز کا نام ہے؟ حکم کی تعمیل کرنا۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں بھی یہ بات وضاحت سے عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ صرف کھانا پینا چھڑانا مقصد نہیں ہے، صرف جائز اور حلال خواہشات پر دن کے روزے کی حالت میں پابندی لگا دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تربیت کا سامان ہے کہ ہم ان کے حکم پہ چلنے لگ جائیں، ان کے آبرو کے اشارے پہ چلنے لگ جائیں۔ جیسے صحابہ کرام کی حالت ہوتی تھی کہ بس اللہ کے نبی کا اشارہ ہونے کی دیر ہوتی تھی کسی مقصد کے لیے، آپ صحابہ اپنی گردنیں لے کے پیش ہو جاتے کہ یا رسول اللہ ہماری گردن حاضر ہے، ہمارا سینہ حاضر ہے، ہمارے بیوی بچے حاضر ہیں، ذبح ہو جائیں گے آپ کے لیے، ہمارا مال و دولت حاضر ہے، ہماری عزت نفس بھی قربان ہے، صرف آپ اپنی آنکھ مبارک کا ہلکا سا اشارہ تو کر دیں، صرف اجازت تو دے دیں۔ عمر فاروق کی تلوار نیام سے تڑپ تڑپ کر باہر نکلتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اشارہ تو دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے دشمنوں کی گردنیں سروں سے کیسے کٹ کٹ کے زمین پہ گرتی ہیں، آپ اشارہ تو کر کے دیکھیں۔ آپ ہمیں اشارہ کریں گے، ہم دریا سمندر میں کود پڑیں گے، آپ ہمیں صرف اپنے ابرو کا ایک اشارہ مبارک فرما دیں۔ یہ بندگی تھی کہ ان کے حکم پہ فدا ہو جانا۔ حتیٰ کہ ایک اس کی بڑی عجیب مثال ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہم مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع جو آپ کی زندگی کا طویل ترین آخری خطبہ ہے۔ اس خطبے میں آپ نے بیچ میں ایک مرتبہ اپنی امت سے پوچھا کہ بتاؤ صحابہ آج کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، اور آج یہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے، اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول کو صحیح پتہ ہے۔ تو کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ 9 ذو الحج یوم عرفہ کا دن میدان عرفات میں حج کے لیے موجود ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آج کون سا دن ہے تو کس کو نہیں پتا کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے؟ ہم کس جگہ موجود ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، حضور نے پوچھی، فرمایا، دریافت فرمایا، یہ آپ کا سمجھانے کا انداز تھا، یہ ایک طریقہ کار تھا کہ دوسرے کے ذہن نشیں بات کرنے کے لیے اسی سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ کیا آج یہ یوم عرفہ کا دن نہیں؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ۔ کیا یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا یہ میدان عرفات نہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے آج کا دن محترم ہے، آج کا مہینہ محترم ہے، یہ مقام محترم ہے، اسی طرح ہر مسلمان کی عزت، مال، جان، آبرو بھی اسی طرح محترم ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محترم ہے، اس سے بھی بڑھ کر قابل احترام ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب صحابی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر غالباً فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، اگر حضور فرما دیتے کہ یہ میدان عرفات نہیں کوئی اور جگہ ہے تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ ہم اپنے وجود پر ہم اعتماد نہ کرتے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں مسجد میں عرفات میں ہوں، حضور اگر فرما رہے ہیں کہ یہ عرفات نہیں کوئی اور میدان ہے تو ہم کہتے جی یا رسول اللہ یہ اور میدان ہے۔ اگر آپ فرما دیتے کہ یہ ذو الحج کا مہینہ نہیں کوئی اور ہے تو ہم کہتے کہ جی یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا وہی ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بندگی کی انتہا تھی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، نبی کی نہیں۔ شروع میں عرض کیا کہ نبی تو خود عبد اعظم ہیں، اللہ کے سب سے بڑے بندے ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، انسان مسجود ملائکہ ٹھہرا۔ تو بندہ ہونا، عبد ہونا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔
سب سے بڑا کمال بندے کا کہ انسان اپنے رب کا بندہ بن جائے، لیکن بندگی کیسے ہوگی؟ حضور کے طریقے پر ہوگی۔ اب بندگی کا طریقہ کچھ عیسائیوں نے نکال لیا، کچھ یہودیوں نے نکال لیے، کچھ ہندو کسی راستے پہ چل پڑے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو وہ بندگی کے طریقے اپناتے ہیں سب غلط ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ بندگی کا صرف وہ طریقہ ٹھیک ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ سے امت کو، انسانوں کو عطا فرمایا۔ اب اس اسوہ پہ مر مٹنا یہ سب سے اعلیٰ بندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، مشہور صحابی رسول ہیں، کہ حضور جس جگہوں پہ قدم رکھ رکھ کر چلتے تھے، یہ صحابی ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کے نشانات قدم کو ڈھونڈتے تھے اور ایسے تلاش کرتے تھے، اسی جگہ پہ قدم رکھتے کہ جہاں آقا کے قدم پڑے ہوتے۔ بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی شخص دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ شاید پتہ نہیں کون عجیب و غریب آدمی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سی ایسی حرکت ہے، عجیب سمجھتے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر بندگی کا معنی جانتے تھے کہ حضور کے نقش پا پہ چلنا ہی سب سے بڑی بندگی ہے اللہ رب العزت کی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو نشانات قدم ہیں نبوی، یہی تو جنت کا راستہ ہے، انہی کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم نے چلنا ہے۔ ذرا بال برابر ادھر سے ادھر ہوئے نہیں تو زندگی کے ٹریک نہیں بدلیں گے، جہنم دوزخ کی جنت کی شاہراہیں الگ ہو جائیں گی۔ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، دائیں بائیں ہو گئے تو جہنم کی گہری کھائیاں میں گر پڑیں گے، یہ وہ جانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو وہ مقصد حیات بتایا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد، کہ زندگی ایسے گزارنا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں۔ سوچ وہ رکھنی ہے جو انہوں نے عطا فرمائی، جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان لانا سب سے بڑی بندگی ہے، توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سوچ میں سب سے بڑی بندگی ہے۔ پھر عمل کے اندر، عبادت کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، یہ سب سے بڑی بنیادی بندگی ہے۔ اسی لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، امت کو تعلیم دینے کے لیے سفید لباس، شدید ابیض، خوب سفید لباس پہنا، سیاہ کالے بال ان کے ہیں، خوبصورت نوجوان کی صورت میں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس اجنبی نوجوان کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کہاں سے کون آئے ہیں، لیکن تھے بڑے باوقار۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، حضور کے گھٹنوں مبارک سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور چند باتیں پوچھی، بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو عقائد ہیں، ابھی 5 عقائد عرض کیے، آپ نے عقائد بیان فرمایا۔ عرض کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ احسان فرمایا کہ تم بندگی کا اعلیٰ معیار کیا ہے؟ احسان بندگی کا اعلیٰ معیار کیا ہے؟ فرمایا بندگی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس خیال سے عبادت کرو۔ اور یہ رتبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مل سکتا ہے، اللہ کے انبیاء کو ملتا ہے، صحابہ اہل بیت کو ملا ہے، اور اللہ اولیاء اللہ کو ملتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین بندگی کا معیار ہے کہ تم جو بھی عبادت کرو اس طرح کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا غور فرمائیں کہ اگر اللہ رب العزت کو ہم دیکھ رہے ہوں تو ہماری نماز کیسی ہوگی، ہمارا روزہ کیسا ہوگا، ہمارا حج کیسا ہوگا؟ کہ ہم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر طواف کر رہے ہیں تو طواف کیسا ہوگا، سحری افطاری کیسی ہوگی، روزے اعتکاف کیسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے احسان، یعنی بندگی کا اعلیٰ ترین معیار جس پر بندوں کو آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ مل سکے، یہ بڑا افضل مقام ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا، اگر یہ نہ مل سکے تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دوسرا درجہ بھی رکھا ہے کہ چلو کم از کم یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی بندگی ہے۔
نماز ایسے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دکان پہ چیز بیچ رہا ہوں یا خرید رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہوں، کسی کے مقدمے کے لیے پیروی پہ جا رہا ہوں تو رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر معاملے کے اندر میرا رب مجھے دیکھ رہا، تو جو بھی کام اس احساس کے ساتھ ہوگا وہ کام بندگی اور عبادت اور ثواب اور کار خیر بن جائے گا۔ کتنا آسان سا ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جو کام بھی کرو اس احساس کے ساتھ کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ اور استاد اور پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ یاد آیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، مرید تھے، محبت کرتے تھے، آئے اور بڑی خوشی خوشی بتانے لگے کہ حضرت الحمدللہ مجھے اللہ نے بندگی کا احسان والا رتبہ عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بہت مبارک ہو، کیسے ملا؟ جی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے دل میں یہی احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا بہت مبارک ہو بھائی، یہ تو بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بڑا احسان ہے اس ذات کا کہ آپ کو بندگی کا اللہ نے یہ احسان کا درجہ نماز میں دے دیا۔ اچھا یہ بتائیں، مبارک تو ہے لیکن یہ بتائیں کہ یہ بندگی کا احساس اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اس پر وہ حیران ہو گئے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، احسان، بندگی، عبادت تو صرف نماز میں ہوتی ہے نا؟ جیسے کئی لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس سچ بولنا تو صرف رمضان میں ہے نا، روزہ تو صرف رمضان میں ہے، نیک بننا تو صرف رمضان میں، نماز تو صرف رمضان میں، تہجد تو صرف رمضان میں اس مہینے کے اندر۔ تو صرف حضرت یہ تو احسان تو صرف نماز میں ہوتا ہے یا عبادت کے دوران ہوتا ہے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے احسان، عبادت، بندگی کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ دیکھو میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ایک عبد ضعیف ہوں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، تعریف صرف رب کی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جب میں گھر جاتا ہوں تو میری چھوٹی بیٹی میرے پاس ابو ابو کہتے کہتے دوڑ کر آتی ہے، ابو جان ابو جان، جیسے بیٹیوں کا طریقہ ہوتا ہے، باپ سے محبت سے ملتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بحیثیت باپ ہونے کے اپنی بیٹی کو اپنے جسم سے گلے سے لگاؤں اور اس کو پیار کروں، یہ میرا جی چاہتا ہے، میرا نفس چاہتا ہے، میری فطرتی خواہش دل میں اٹھتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پیار کروں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں، ایک لمحے کے لیے فوراً سکتے میں آتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ عبدالحی اگر تو اپنی بیٹی کو اس لیے پیار کر رہا ہے کہ وہ تیری بیٹی ہے اور تیرا جی چاہ رہا ہے تو اس پیار سے تجھے بندگی کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر تو بیٹی کو اس لیے پیار کرتا ہے کہ بیٹی سے پیار کرنا تیرے نبی کی سنت ہے، تیرے نبی نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، اگر میں اس نیت سے اپنی اولاد سے محبت کروں گا تو میرا اپنی اولاد سے محبت کرنا بھی عبادت کا اعلیٰ رتبہ بن جائے گا۔ صرف عبادت نہیں بنے گی، صرف عبادت نہیں، صرف بندگی نہیں، بلکہ بندگی کا دوسرا اعلیٰ رتبہ یہ رتبہ کہ یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیوی سے معاملات میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اولاد سے معاملات میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بہن بھائیوں سے معاملات میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور معاشرے کے لوگوں سے، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، ہر فرد سے، بلکہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیے کہ یہ انسان بندگی کے، ولایت کے کتنے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے گا۔ اور صرف نماز تو صرف 24 گھنٹوں میں سے 1-1.5 گھنٹے کا کام ہے، اب اس 1-1.5 گھنٹے میں ہمیں یہ عبادت اور احسان کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی بندگی باقی 22 گھنٹوں میں، 23 گھنٹوں میں کیسے کرنی ہے، لیکن ذہن یہ بن گیا کہ بس نماز میں بندگی ہے، نماز کے علاوہ اپنی مرضی ہے، تو پھر یہ نماز زندگی کے باقی کاموں میں ہمیں نظر نہیں آئے گی، اس کا اثر نظر نہیں آئے گا، نماز کے باوجود بھی سارے جرائم ہوں گے۔ جب صرف یہ ذہن بن جائے کہ بس رمضان کا جو مہینہ ہے کسی طرح سے گزار دو، گناہ سے بچ کے نیکی کر کے، بس باقی 11 مہینے اپنی مرضی ہے،
تو یہ رمضان اس آدمی کی زندگی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں لے کر آئے گا، وگرنہ یہ روزہ، یہ رمضان دنیا کی مؤثر ترین چیز ہے انسانی معاشرے میں بہتر تبدیلی لانے کی۔ اس سے بہتر کوئی نظام نہیں، اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے، چاہے فرد کو بہتر بنانا ہو، چاہے پورے معاشرے کی، قوم کی، سوسائٹی کی بہتر تشکیل کرنی ہو، اس رمضان اور روزے سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر یہ نظام بھی کسی قوم کو، فرد کو اگر بہتر نہیں بنا سکتا تو پھر معاذ اللہ اس کی جو بیماری ہے وہ لا علاج ہے۔ اس دوائی میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ایک نمبر دوائی ہے، اللہ کی دیا ہوا علاج ہے۔ ہاں اس بندے میں ہوگا، جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض سے کہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ میڈیسن صبح شام کھانی ہے، ایک ہفتہ یہ دوائی استعمال کرنی ہے، لیکن دوائی ایک کھانی ہے، پرہیز 10 چیزوں سے کرنی ہے، 5 باتوں سے پرہیز کرنی ہے، دوائی تو ایک ہی ہے۔ اب وہ مریض کیا کرے، اس دوائی کو تو کھا لے لیکن پرہیز نہ کرے، تو ہفتے بعد جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا اسے کیا جواب ملے گا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی اس میں دوائی کا قصور نہیں، ڈاکٹر کا قصور نہیں، طریقہ علاج کا قصور نہیں، قصور صرف ایک ہے کہ آپ نے دوائی تو لی لیکن پرہیز نہیں کیا۔ اب یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو جاتا ہے کہ دوا نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح تراویح، صدقہ، خیرات، مسجد آباد، سب کچھ یہ دوا ہے، لیکن دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ پرہیز کس سے ہے؟ ہر گناہ سے ہے۔ پرہیز کس سے ہے؟ جو اللہ رسول کے حکم کو توڑنے والی چیز۔ پرہیز کس سے ہے؟ جن سے اس نے منع کر دیا، انہوں نے منع کر دیا، اس سے پرہیز ہے۔ اسی کا نام بندگی ہے کہ جو وہ کہیں اس پہ چلا جائے، جس سے وہ روکیں اس سے بچا جائے۔ یہی وہ پیغام ہے جس پر انسانوں کو چلانے کے لیے یہ ماہ صیام ہر سال ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو روایات میں آتا ہے تغیر لون، حضور کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، اور وکثرت الصلاۃ، آپ کی نماز بہت زیادہ ہو جاتی۔ ایک تو 5 نمازیں ہیں وہ بھی لمبی ہو جاتی، پھر تراویح ادا فرماتے، پھر نوافل ادا فرماتے، اور دعا میں خوب کوشش، وابتہل فی الدعاء، دعا میں خوب کوشش کرتے، خوب لمبی لمبی دعائیں مانگتے، اور پھر آپ ساتھ ساتھ لوگوں پر رحمت بھی فرماتے اور اللہ کی پکڑ سے کانپتے رہتے، اللہ کی وعید سے ڈرتے رہتے۔ یہ وہ آپ کا مقام تھا، مقام نبوی، جو عبادت تھی خصوصی رمضان کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔